أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطوروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز اس کملی والے نے
بتلا دیے چند اشاروں میں وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ہے کرن ایک ہی مشعل کی ابوبکر عمر عثمان و علی ہے کرن ایک ہی مشعل کی ابوبکر عمر عثمان و علی ہم رتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہمارے لیے نہایت ہی خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ بلکہ اہل مسجد کے لیے اہل محلہ کے لیے کہ آج ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں ہمارے بزرگ اور ہمارے مربی حضرت مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مختلف سلسلے ہمارے یہاں چلتے ہیں جس میں عوامی سلسلے بھی ہیں، دروس کا سلسلہ بھی ہفتہ وار ہے، درس قرآن، درس حدیث، درس مسائل فقہ، طلبہ کے لیے ہفتہ وار اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے، اسی طریقے سے مستورات کے لیے ہفتہ وار اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے، اور عوام کے لیے ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبے کی مجلس کا بھی انعقاد ہوتا ہے، طلبہ کے لیے ہفتہ وار ذکر و مراقبے کی مجلس کا بھی انعقاد ہوتا ہے۔ الحمدللہ شعبہ درس نظامی الحمدللہ مکمل درجہ اولیٰ سے دورہ حدیث اور 1 سال تخصص بھی ہے، شعبہ حفظ و ناظرہ بنین میں شعبہ بنات بھی ہے جس میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چھٹیوں میں مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں جس میں دورہ تفسیر، دورہ لغت عربی، دورہ صرف و نحو، بچوں کے لیے دورہ خوشخطی، املاء، تجوید، یہ مختلف دورے کروائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً پروجیکٹر پر شارٹ کورسز کا سلسلہ بھی الحمدللہ ہمارے ہاں چلتا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ابھی تاریخ اسلام کا شروع ہو رہا ہے، یہ 3را سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے سیرت طیبہ کا مبارک سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا تھا، جو ہمارے حضرت مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم ہی کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی میں شروع ہوا، اور برادرم مفتی محمد خالد عباسی نے 56 کلاسوں میں الحمدللہ مکمل سیرت طیبہ زمانے جاہلیت سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے تمام پہلو آپ حضرات کے سامنے آئے، تصاویر اور نقشوں کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ 56 کلاسوں میں وہ سلسلہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ اسوہ حسنہ کا سلسلہ شروع ہوا، جو بندے نے کسی نہ کسی درجے میں پڑھانے کی کوشش کی، اور وہ بھی ہمارے انہی بزرگوں کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی چلا۔ اور اسوہ حسنہ کا سلسلہ جس میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق،
سب تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، اور 47 کلاسوں میں وہ سلسلہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب الحمدللہ اکابرین اساتذہ اور بڑوں کی دعاؤں سے اور سرپرستی میں یہ تیسرا سلسلہ تاریخ اسلام کا شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات سے ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ تمام حضرات دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور خصوصی ان سلسلوں کے لیے کہ اللہ پاک ان سلسلوں کو قبول فرما لے، اخلاص عطا فرما لے، آپ حضرات دعائیں بھی فرمائیں اور بھرپور اپنی شرکت بھی فرمائیں۔ الحمدللہ مستورات بھی شرکت کرتی ہیں، آج کی مجلس میں بھی شریک ہے، تو اس تاریخ اسلام کے سلسلے میں انشاءاللہ برادرم مفتی محمد خالد عباسی صاحب مختصراً آپ حضرات کے سامنے کچھ تعارف پیش فرمائیں گے، پھر اس کے بعد حضرت کا درس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه من يعش منکم بعدی فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم۔ نہایت ہی قابل صد احترام محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بالخصوص ہمارے مہمان مکرم، ہمارے بڑے ماموں حضرت اقدس حضرت مولانا الطاف الرحمن العباسی صاحب حفظہ اللہ جو تشریف لائے ہیں، میں تمام احباب کی طرف سے، اہل محلہ، اہل مسجد کی طرف سے حضرت کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر بھی تشریف لا کر ہماری سرپرستی فرمائی۔ اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو دو سلسلے پہلے بیان ہوئے سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کا، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ آخری امت ہے جس نے قیامت تک چلنا ہے، اور صرف چلنا نہیں، صرف رہنا نہیں، بلکہ دنیا پر غالب بن کر زندگی گزارنی ہے۔ آج امت کی کمزوری، پریشانی اور اس قدر بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم حالات سے اتنی جلدی متاثر ہوتے ہیں، اتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہم اپنے اصل سے، اپنی تاریخ سے، اپنی بنیاد سے اپنے آپ کو بالکل ناواقف کر چکے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ماضی میں، ہماری تاریخ میں اس سے زیادہ مشکل حالات امت پر آئے ہیں، لیکن ان حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اور اس امت کے بہترین طبقے خیر القرون نے کس ترتیب پر ان حالات کا، ان مشکلات کا، ان آفات کا مقابلہ کیا ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ ہم جس کو اپنے لیے بنیاد بنا سکتے ہیں وہ سیرت طیبہ ہے، وہ صحابہ اکرام ہے، اور صحابہ اکرام کے بعد آنے والے وہ نیک، صالح اور عادل حکمران جن کی قربانیوں اور برکتوں سے اللہ پاک نے آج تک اس مبارک دین کو زندہ رکھا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے میرے دوستوں بزرگوں بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی صحیح اسلامی تاریخ سے اپنے آپ کو واقف کرے۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے اور بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، میں نے جمعے میں بھی عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی مطالعے کا تھوڑا سا ذوق رکھتا بھی ہے تو ہمارے پاس تاریخ کی وہ کتابیں پہنچی ہے کہ جس میں کاغذ تو ہمارا ہے لیکن قلم باطل کا استعمال ہوا ہے، آنکھیں جس میں ہماری ہے لیکن چشمہ اور عینک باطل کا ہے۔ تو ہمیں وہ تاریخ بتائی گئی جس سے لگتا ہے کہ شاید یہ امت صرف لڑائی جھگڑوں کے ساتھ، انتشار کے ساتھ، خونم خون کے ساتھ ایک دوسرے پر تلوار چلا کر چلی ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستوں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلام کی اس روشن اور لازوال تاریخ سے، ایک زندہ اور جاوید تاریخ سے ہم اپنے آپ کو 100% واقف رکھیں۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے حضرات نے جو محنت کی ہے، اور ایک ایسی تاریخ جو کہ معتبر بھی ہے
مستند بھی ہے اور ترتیب وار ہے، اس کو بڑی محنت کے ساتھ آسان کر کے ان حضرات نے ایک شکل دی ہے۔ انہی بزرگوں کے مشوروں سے اور انہی کی دعاؤں سے انشاءاللہ آج ہم اس مبارک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ حضرات پچھلے دونوں سلسلوں میں اہتمام کے ساتھ، طلب اور جذبے کے ساتھ آتے رہے اور الحمدللہ اس کا فائدہ محسوس ہوا، ماحول میں فرق محسوس ہوا، تو انشاءاللہ آپ یقیناً دیکھیں گے کہ ہر مجلس کے ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ اپنے دین کی ایک صحیح تاریخ قربانیوں کو سنیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کے دین کا جذبہ انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ آج اس مبارک سلسلے کی پہلی مجلس ہے، ہمارے مخدوم و مکرم انشاءاللہ اس سلسلے کا آغاز فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہر اتوار کو یہ ترتیب آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں، بار بار ہم نہیں بتائیں گے، دہرائیں گے، کہ آپ اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ مجھے وہ جملہ یاد ہے جب سیرت طیبہ کی پہلی مجلس تھی تو حضرت نے ایک جملہ یہاں ارشاد فرمایا تھا کہ اب آپ یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ اتوار کے دن مغرب کے بعد کے 40 منٹ، تو میں صرف 5 منٹ کا اضافہ کروں گا کہ مغرب کے بعد کے 45 منٹ اتوار کے دن کے آپ اس مجلس کے لیے خاص کرنے کی نیت کر کے یہاں سے اٹھیں۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وزدني حلما، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بچوں، تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ خیر عافیت کے ساتھ اس کو چلائے اور آپ سب کو اس سے بھرپور فائدہ نصیب فرمائے۔ میں صرف تمہید کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، اصل تو شروع ہوگا آئندہ مجلس سے۔ چند باتیں تعارف کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ تاریخ کا علم یہ سیکھنا چاہیے، اہم ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کیا ہے۔ تو تاریخ انسانوں کے یا دنیا کے حالات وقت کی تعیین کے ساتھ، ایک تو واقعات آپ کو ہر کتاب میں مل جائیں گے، لیکن ان کتابوں کے اندر وقت کا بیان نہیں ہوگا کہ یہ واقعہ کس سال میں ہوا تھا، کس وقت میں ہوا تھا۔ جب کسی واقعے کو سال کے ساتھ، مہینے کے ساتھ، وقت کی تعیین کے ساتھ بیان کیا جائے تو جس علم میں ایسا ہوتا ہے اس علم کو تاریخ کا علم کہتے ہیں۔
تاریخ کے علم میں دو چیزیں بیان ہوتی ہیں، انسان اور زمانہ۔ ویسے تو تاریخ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جب بیان کرتے ہیں تو مراد اس سے کہ انسانوں کے حالات، اور مطلق انسانوں کے حالات بھی نہیں بیان کریں گے، ہم اسلام کی تاریخ بیان کریں گے۔ تاریخ کا جاننا کیوں اہم ہے؟ ابھی آپ نے بات سنی مفتی خالد صاحب سے کہ تاریخ کو جاننا اس لیے اہم ہے کہ جس قوم کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کون تھے ماضی کے اندر، ان کے بڑے کیا تھے، تو اس قوم کو کیا پتہ چلے گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے التاریخ ذاکرۃ الشعوب من لا ماضی له لا مستقبل له۔ تاریخ یہ قوموں کی ڈائری ہے، جس قوم کو اپنی ماضی کا پتہ نہیں ہے اور اپنے مستقبل کا بھی پتہ نہیں چلا سکتی۔ آپ کو معلوم ہے حضرات، دنیا کے اندر بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ آدمی کسی اور کے لیے استعمال ہو جائے اور اس کو پتہ نہ چلے۔ اس فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آدمی کسی اور کے مشن اور اس کے مقصد کے لیے استعمال ہو جائے اور اس کو معلوم نہیں۔ اللہ اس فتنے سے ہم سب کو بچا۔ لیکن آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ امت کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ جان لیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ذرا، علم تاریخ کا موضوع انسان اور زمانہ، اس علم کا موضوع، اس کی اہمیت میں کیا ہے دیکھیں۔ تاریخ کے غرض اور فائدہ، تاریخ جاننے سے آدمی کا تجربہ بڑھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک آدمی کی عمر 50 سال ہے اور ایک کی عمر 30 سال ہے، تجربہ کس کا زیادہ؟ 50 والے۔ ایک آدمی کی اپنی عمر 50 سال ہے اور اس نے 500 سال کے حالات بھی پڑھے، تو اس کے پاس تجربہ 550 سال کا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، جو واقعات ماضی میں وہی دہرائے جاتے ہیں۔ جن کو معلوم ہے ان کے لیے نئے نہیں ہوتے ہیں، جن کو نہیں معلوم ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگی۔ ابھی آپ نے سنا لوگ کہتے ہیں کہ ایسے حالات آ گئے اسلام پر، اس سے بھی مشکل حالات ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا مشکل ہے؟ تاریخ جاننے سے آدمی کا تجربہ بڑھتا ہے، تاریخ جاننے سے آدمی کی بصیرت بڑھتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بصارت آنکھوں کی، ایک دیکھنا ہوتا ہے دل کا۔ وہ کچھ دیکھتا ہے دل جو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ جو حالات ہیں، اس سے بات کدھر جائے گی؟ اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ بصیرت، تاریخ کو جاننے سے یہ باتیں آدمی کی بصیرت بڑھتی۔ بہت سی چیزوں کو آدمی اس نظر سے نہیں دیکھتا جس کو عام لوگ دیکھتے۔ پھر تاریخ کے اندر واقعات اور ان کے اسباب کا بیان ہوتا۔ دنیا میں یہ دستور ہے کہ ہم کو نتیجہ نظر آتا ہے، سبب نظر نہیں آتا۔ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا نظر آیا، جھگڑا ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے پیچھے کچھ ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ دو آدمی آپس میں بہت پیار اور محبت سے ملے، یہ نظر آیا نتیجہ، اس کے پیچھے کچھ سبب ہے۔
تاریخ کو جب آدمی دیکھتا ہے تو واقعات، اسباب اور نتائج کا جوڑ اس کو سمجھ میں آتا ہے. اس لیے وہ جب دیکھتا ہے کسی واقعے کو تو فوراً اس کے اسباب کو ڈھونڈتا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم سب کی جو ہم سب کے ساتھ چل رہا ہے کہ ہم لوگ نتائج پر بحث کرتے ہیں، اسباب پر بحث نہیں کرتے، اسباب کی طرف توجہ نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے حضرت، احد کے اندر واقعہ ہوگی. احد میں مسلمان جب میدان میں گئے، پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، نقشہ تبدیل ہو گیا، مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، 70 آدمی شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ علیہ السلام کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا. مسلمان ایسے پریشان ہیں اور ان کے دلوں میں خیالات، گمان. قرآن کریم آل عمران کا دوسرا حصہ پورا اس کا بیان ہے. سوال کرتے ہیں اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم. جب تم کو مصیبت پہنچی جس کا ڈبل تم ان کو پہنچا چکے تھے، لیکن جب تم کو یہ مصیبت پہنچی احد میں، تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ جواب یہ خود تمہارے ہاتھوں سے تم کو پہنچی. تو تاریخ کو جاننے سے آدمی کی بصیرت بڑھتی ہے، تاریخ کو جاننے سے آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے. مشکل آ گئی، پریشان، مایوس، غلط جملے زبان پر آنے لگے، اللہ سے شکوہ، رسول اللہ کی باتوں میں شک. جب آدمی تاریخ کے واقعات پڑھتا ہے کہتے ہیں اچھا اس سے سخت حالات وہاں پیش آئے، کیوں آپ اتنے پریشان ہو؟ حضرات میں تو انتہائی اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ جو آج کے حالات ہیں وہ یہ آج کا جو ایک بیماری پھیلی ہے، بیماری نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا لوگوں کو خوف نے نقصان پہنچا. اور خوف میں کیوں مبتلا ہو گئے مسلمان؟ جسم کو وائرس لگا یا نہیں لگا، ایمان کو کیوں وائرس لگا؟ اللہ جل جلالہ کی مرضی کے مقابلے میں کون کیا کر سکتا؟ تو جب ہم اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، صحابہ کرام کے حالات، اس سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے. تاریخ پڑھنے سے آدمی ہوشیار، زیرہ بنتا ہے. آپ کسی ایک موضوع پر مشورہ کریں، جو آدمی تاریخ سے کچھ واقفیت رکھتا ہوگا اس کی رائے اور طرح کی رائے ہوگی. تاریخ جاننے سے یہ سب فائدے ہو جائیں گے. اس لیے حضرات آپ سب کے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے، غنیمت کی بات ہے، آپ اس کے لیے وقت نکالیں. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں حضرات، یہ جو آلے ہیں نا، کہ ان آلوں میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، یہ زندہ ماحول کا قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تیمم کی اجازت اس وقت ہے جب پانی نہ ہو. جب آپ کو ایسی زندہ مجالس ملیں تو پھر اس پر اکتفا کر کے اپنے گھروں کو نہ جائیں. اس زندہ مجلس میں آپ کو اور بہت کچھ ملے گا.
ان زندہ مجالس کی قدر کرنی چاہیے. وہ تو ایک مستحب کے درجے میں ہوگا. یہ چیز اہم ہے آپ کے لیے. کبھی آپ اپنے ذہنوں میں یہ نہ لائیں کہ نہ وہ آواز تو آ رہی ہے ادھر اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، میں سن لوں گا، کیا اہم ہے. اگر کسی آدمی کے ذہن میں اس قسم کی بات آتی ہے، یہ شاید شیطان کا وسوسہ ہو. زندہ مجالس کا جو فائدہ ہے وہ پلاسٹک کا آلہ نہیں کر سکے گا. آج لوگوں میں ایک غلطی یہ بھی پائی جاتی، مجالس لگیں گی مساجد میں، زندہ اٹھ کے چلے جائیں گے، وہ گھر میں سن لیں گے. وہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ روحانیت نہیں ہوگی. یہاں جم کے بیٹھو، یہاں جس ادب سے آپ بیٹھیں گے وہ وہاں پر گھر میں ٹیک لگا کر اپنے اختیار سے کھولنے اور اپنے اختیار سے بند کرنے کے اندر وہ ادب نہیں ہے. دین تو ادب کا نام ہے بھائی. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا بولا اور ہم نے بہت وہ کیا تو ہو گیا. جتنا ادب کرو گے اتنا حصہ ملے گا. یہ فائدے ہیں سارے، ٹھیک ہے. اب ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں. دیکھیں آگے حضرات، اسلامی تاریخ کو آپ دیکھیں. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس دنیا میں کتنا وقت ہو گیا ہے؟ 1442 چل رہا ہے اور 13 سال مکی دور کے ملا لو تو کتنے ہو گئے؟ 1455. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات کی تھی اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تھا تو اس وقت سے یہ امت شروع ہوئی. 1455 سال میں آج امت کا یہ حصہ چل رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 1 نبوی سے لے کر 11 ہجری تک اور عیسوی اعتبار سے 610 سے لے کر 632 تک، یہ آپ علیہ السلام کا دور. خلافت راشدہ سن 11 سے 41 ہجری تک 30 سال، عیسوی سن میں 632 سے 661 تک، یہ خلافت راشدہ. اس کے بعد بنو امیہ کا دور ہے 41 ہجری سے 132 تک اور 661 سے 749 عیسوی میلادی تک. اس کے بعد بنو عباس کا دور ہے 132 ہجری سے 656 ہجری تک اور عیسوی میں 749 سے 1200 میلاد عیسوی تک. اس کے بعد ممالک کا دور آیا ہے. ممالک جمع مملوک کا ہے، کچھ آزاد، پہلے غلام پھر آزاد، ان کی حکومت آئی. 658 سے 923 تک مختلف ادوار ہیں. 1259 سے 1517 عیسوی تک. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ جو 923 سے 1342 تک اور عیسوی سن میں 1517 سے 1923 تک، یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ ابھی 2021 ہو گیا، یعنی 98 سال. 98 سال یہ مکہ. اب آپ دیکھیں ذرا ایک بات کو، یہ امت تقریباً اس پورے عرصے میں 1415 سال میں سوائے 98 سال کے اس دنیا کے اوپر حکمران اور خلیفہ رہی. یہ امت کیوں اتنی گر گئی اور یہ کیوں اتنی غلام بن گئی؟ عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں
امت گرتی کب ہے اور جاتی کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو کہاں پہنچا گئے تھے؟ یہ تاریخ ہو گیا ذرا. اب ہم بر صغیر میں رہتے ہیں نا، ہند و پاک کی تاریخ، اس کو دیکھتے ہیں ایک نظر. آپ دیکھتے ہیں ذرا، محمود غزنوی ہندوستان کو فتح کیا 366 ہجری سے 582 تک اس خاندان کی حکومت رہی، اور اس میں 976 سے 1186 عیسوی. اس کے بعد شہاب الدین غوری ہے 582 سے 602 تک، اور عیسوی میں 1186 سے 1205 تک. پھر ممالک کا دور وہی، یہ 602 سے 686 اور عیسوی میں 1206 سے 1287 تک. اس کے بعد خلجی لوگوں کی حکومت رہی بر صغیر پر 689 سے 720 اور عیسوی میں 1290 سے 1320 تک. اس کے بعد تغلقی، ان کی حکومت ہے 720 سے 815 ہجری تک، اور عیسوی میں 1320 سے 1412 تک عیسوی میں. اس کے بعد سادات ہیں 817 سے 847 ہجری، اور عیسوی میں 1414 سے 1443. اس کے بعد لودھی 855 سے 932 ہجری تک، اور عیسوی میں 1451 سے 1526 تک. اس کے بعد مغل کی حکومت رہی ہے، مغل، اور یہ 923 سے 33 سے 1275 ہجری تک، 3 صدی تقریباً، یہ 300 سال کا ہوا. 1274 عیسوی سے 1857 تک، اور 1857 کے بعد پھر غلامی کا دور شروع، انگریز آیا، اس نے بر صغیر پر قبضہ کیا ہے. اور یہ 1275 ہجری سے 1349 ہجری، اور عیسوی سن میں 1857 سے 1947 تک. اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوئے. جسمانی طور پر تو آزاد ہو گئے، لیکن ذہنی طور پر ابھی تک غلام، ابھی تک قوم ہماری غلام. یہ آپ کے سامنے حضرات صرف ایک تعارف کی بات تھی. انشاءاللہ تفصیل آپ بہت ٹھیر ٹھیر کر توجہ اور سکون سے پوری سمجھ کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے. آپ کو بالکل ذوق کے ساتھ آنا چاہیے. دیکھو، یہ سب باتیں ہمارے تعلیمی اداروں میں ہونے چاہیے، ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے نصاب میں چیزیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں نہیں ہیں. دیکھو، مسجد یہ فرض بھی ادا کر رہا ہے امت کے لیے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کا کیا کردار؟ یہ نہیں کردار، یہ حکومت کا کام تھا. یہ ہمارے بچوں کے نصاب میں ہونا چاہیے. جو اسکول میں بچہ جا رہا ہے، کالج میں بچہ جا رہا ہے، یونیورسٹی میں بچہ جا رہا ہے، یہ تاریخ سے اس کو واقفیت ہونی چاہیے. لیکن نہیں کیا. الحمدللہ آپ کے لیے انتظام ہو رہا ہے. آپ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، اپنے بچوں کو ایسی مجالس میں شریک کریں تاکہ ان کی ٹھیک تربیت ہو جائے. اللہ جل جلالہ اس سلسلے کو بہت مبارک بنائے، آپ کے لیے بہت خیر کا سبب بنا دے، اور اس میں ہم کو ہر قسم کی سعادت اور ہدایت نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم.
اللہ اس سلسلے کو قبول فرما، مبارک فرما، اور اس سب کو قبول فرما کر جو ہمارے بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا، ان کی ارواح کو اس سے بھرپور فرحت خوشی نصیب فرما، اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا، اور جتنا یہ محلہ ہے اس پورے محلے کے لیے، پورے علاقے کے لیے، پوری دنیا کے لیے اس سلسلے کو مبارک بنا دے، مفید بنا دے۔ اللہ قبول فرما، ہر قسم کے فتنے سے، عجب کے فتنے سے اور دوسرے حاسدین کے شر سے اے اللہ اس سلسلے کو محفوظ فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حالت پر رحم فرما، ہمارے ملک کی حالت پر رحم فرما، عالم اسلام کی حالت پر رحم فرما، دنیا آخرت کا خیر اے اللہ نصیب فرما، دنیا آخرت کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔